Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. As-salatu was-salamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyyul karim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salatu wassalamu alayka ya Rasulullah wa ala alika wa sahbika ya Habibullah. As-salatu wassalamu alayka ya sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alika wa ashabika ya sayyidi ya rahmatan lil alamin. Balaghal ula bi kamalihi kashafat tuja bi jamalihi hasunat jami'u khisalihi. Sallu alayhi wa alihi wa ashabihi ajma'in. Ya sahibal jamali wa ya sayyidal bashar, min wajhikal munir laqad nubiral qamar. La yumkinu thana'u kama kana hukmuhu. Ba'da az-huda buzurgatu basti sa'i mukhtasar. Subhanallah. Besh- Subhanallah. کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے
اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم شفیع معظم رسول محتشم سرور کائنات غریبان آقا دو عالم دے دادا سیدہ آمینہ دے نال پیکر حسن و جمال سیدنا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس دے صلاۃ و سلام دے گجرے پیش کرن تو بعد دعا ہے پروردگار عالم ساڈی اج دی محفل میلاد مصطفیٰ علیہ السلام کی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول فرمائے۔ اج دی محفل پاک دا انعقاد ساڈے بہت ہی پیارے بزرگ محترم عزت بابا جی محمد امین صاحب نے اور انہاں دے صاحبزادگان نے اس محفل پاک کو سجایا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دا اہتمام کرنا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول فرمائے۔ پروردگار عالم میں کو حق پڑھ کے آپ حضرات کو حق سن کے سانو سارے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ تسی میرے طبیعت تو اور انداز تو بخوبی واقف ہو تو کوشش کرا گا کہ مینوں تقریر کرنے واسطے تواڈے سامنے گوش گزار ہونے واسطے کچھ زیادہ تعارفی باتاں کی ضرورت نہیں پے گی، بلکہ انشاءاللہ بلا تاخیر ہی اسی اپنے گفتگو کا آغاز قرآن و احادیث کے مطابق انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سانو سن کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان محترم، میں چونکہ چند گزارشات احادیث مبارکہ دے روح دے نال معجزات مصطفیٰ علیہ السلام دے نال آپ دے سامنے گوش گزار کرنیاں نے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ میری زبان تے کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جدوں اس وقت دی ملکہ نے ویکھیا تے بڑی حیران دیکھ کے یوسف علیہ السلام بڑے حسن و جمال والے سن، وقت بادشاہ چونکہ ان کی وہ بیوی سی، لیکن یوسف علیہ السلام چونکہ اللہ دے نبی سن تے حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن و جمال دا او جناب جدوں انہیں دیدار یوسف علیہ السلام کرنا تے ویندیاں رہنا، یوسف علیہ السلام ویندیاں رہنا۔ یوسف علیہ السلام ہے ہی ایڈے سونے سے، وہ انج ہویا کہ میں تھوڑا پہلے حسن یوسف سے ایک چھوٹی کی بات کر کے پھر اس بات پہ آواں۔ اس وقت کے اندر قحط سالی دا موسم، تقریباً 7 سال گزر گئے، بارشاں نہیں ہو رہی، ہریالی نہیں آ رہی، سبزہ نہیں اگ رہا، جانور تے انسانات بھوکے تے پیاسے نے، تے جناب لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے کول آئے کہ تسی اللہ دے نبی ہو، تے جناب قحط سالی دا موسم ہے، کچھ کرم فرماؤ۔ تے جیڑا ہوتا ہے نا اللہ دا نبی، وہ کدی کسی کو خالی نہیں موڑیا کرتا۔ نبی دی عادت میں یہ چیز شامل نہیں کہ نبی دے در میں کوئی آئے
خالی چلا جائے. اے یوسف علیہ السلام سی نا, وہ یوسف علیہ السلام کے در تو کوئی خالی نہیں گیا, کہ میرے نبی پاک علیہ السلام کا مقام کیسا ہوئے گا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو فرمایا جدو بھوک لگی ہے, پیاس لگی ہے, گھبراؤن دی لوڑ نہیں, گھبراؤن دی لوڑ نہیں ہے. انج کرو سارا زمانہ ساری قوم کے لوگ میرے قریب آ جاؤ, جدا کے دل کر گئے یوسف علیہ السلام کو بیٹھا جائے, وہ بھوک تے پیاس نہیں لگے گی. پھر جناب والا قوم یوسف ساری اکٹھیاں ہو کے حضرت یوسف علیہ السلام نے در دے آئی. وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نظارہ کی تو 3 مہینے خلقت رجی تے ویکھ کے یوسف کے نامی, او جتنا محمد پیارا تکیا, او تے رجے تو میں جہانی. یوسف علیہ السلام کا دیدار کرتے سن تے بھوک پیاس نہیں سی لگتی. مینوں امید ہے کہ مینوں بار بار لوڑ نہیں پائے گی کہنے کی سبحان اللہ. کیوں میں الحمدللہ ذکر ہی انج دا چھیڑیا ہے کہ جس مالک کے کریم نے ایڈا سونا محبوب سانو عطا کیتا ہے نا, تے اس سونے دا ذکر سن کے بندہ آپ ہی اندر سبحان اللہ. اس واسطے تے گلرے دے تاجدار نے فرمایا نے سبحان اللہ ما اجمل کا, ما احسن کا, ما اکمل کا. کتھے میرے علی, کتھے تیری ثنا, گستاخ اکھیاں کتھے جا بڑیاں. ساڈے وڈیریاں نے کمال کیتا ہے. ہاں ہاں جناب توجہ فرماؤ. ادھروں اے زلیخا جڑی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدارہ کر دیے. یوسف علیہ السلام کو میں دیے مصر بادشاہ کو پتہ چلے, اے جناب یوسف علیہ السلام کو میں دیے. حضرت یوسف علیہ السلام دیا گلاں کر دیے, یوسف علیہ السلام دے کوت گا دیے. اے چھوپ چھپا کے یوسف علیہ السلام کو میں دیے دیے. یوسف علیہ السلام کو جناب اے کچھ ایسی آنکھ رکھ دیے. لیکن دوستاں توجہ فرماؤ, وہ نے اپنی بیوی نو آکھیا تیری بات میں تو سمجھ نہیں آئی, تو میرے بادشاہ دی بیوی ہوگی, ایک بادشاہ دی ملکہ ہوگی, تو یوسف علیہ السلام ملکیوں میں نہیں ہے. میں جو خبرہ مل دیا تو یوسف دا دیدار کر دیے. تو جناب والا تیرے ذہن دی اندر یوسف دے بارے میں کچھ خیالات نامناسب نے, وہ نے آگیا خیال کر, اگر صرف میں نہیں سارے دربار والے یوسف علیہ السلام دا دیدار کر. انہیں آخیا اگر اس بات کا شک ہے نا تو پھر ایک کرو مینوں تھوڑی مہلت دیو. آخیا مہلت کیسے؟ انہیں آخیا بھی تھوڑا مینوں ٹائم دیو تے میں دس دیا گی, صرف میں کلی یوسف کا دیدار نہیں کرنی, سارے درباری یوسف کا دیدار کرنا. میں آخیا چاہتے میں کچھ بولوں. انہیں جناب اپنے محل دیا ساریاں نوکرانیاں تیار کیا. انہیں آخیا انج کرنا ہے, جدوں یوسف علیہ السلام تیار ہو کے تے محل وچ آؤ تے تساں اس وقت اپنے ہاتھوں وچ چھریاں پکڑ کے رکھنیاں تے پھل کٹنا ہے. پھل کٹنا ہے, لیکن
تسی ذرا اپنے حجرے چ جاؤ تے اج ذرا اپنے پردے اتار کے آؤ. اج ذرا اپنے ظاہری پردے اتار کے آؤ. یہ تو مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیاں کو ایک ظاہری پردہ عطا کیتا ہے. توجہ تے اج ذرا بن سمر کے آؤ، یعنی اپنے لباس ایسا زیب تن فرماؤ کہ اج لوگ ویکھن بھی اینو اللہ دا نبی یوسف کہا جاتا ہے. ادھر جناب حضرت یوسف علیہ السلام گئے، آپ تیار ہوئے، شاہی تاج اپنے سر مبارک تے رکھیا، شاہی لباس پہنیا تے پیشانی بھی جو چمکا نکلا. ہاں جناب توجہ فرماؤ. اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام تیار ہو کے جدوں محل دے اندر تشریف لے آئے، ساریاں بیویاں جناب اپنے ہتھاں وچ چھوئیاں لے کے بیٹھیاں نے. اوہدا جناب پھل پکڑائے گئے نے، اوہدا جناب والا سجے ہاتھ دے اندر چھڑیاں پکڑیاں نے، کھبیاں ہتھاں دے اندر جناب اوہدا پھل پکڑے ہوئے نے. توجہ چاہواں گا جدوں اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام میدان دے اندر میرے دوستاں نے محترم شاہی دربار دے اندر آپ داخل ہوئے، ساریاں بیویاں دی نظر اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام دے چہرے تے پئی. اوہدا یوسف علیہ السلام دا دیدار کیتا، میرے دوستاں ٹک ٹکی لگ گئی، یوسف علیہ السلام دا دیدار کردیاں رہ گئیاں. ادھروں خبر تک نہ ہوئی، چھریاں چل دیاں رہیاں، یوسف دا دیدار ہوندا رہیا ہے. اینے دوستاں نے محترم توجہ کریا جے، ادھروں حضرت یوسف علیہ السلام دا دیدار کردیاں اوہدا نوں خبر تک نہیں ہوئی کہ جناب اساں پھل پیاں کٹ لیاں، پھل کٹدیاں اوہدا دیاں انگلیاں کٹیاں گئیاں، خبر تک نہیں ہوئی. ادھروں کھوڑ دے فوارے چھوٹ پیندے نے، کھوڑ دیاں تیراں چلدیاں پیاں نے. ادھروں جناب والا شاہی میں دربار جاؤ، اے اپنے دربار دے اندر پیا پیندا ہے. اوہدے ویکھیا ساریاں بیویاں نوکرانیاں اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دا دیدار پیاں کردیاں نے. اوہدا نوں خبر تک نہیں ہوئی، چھریاں چلدیاں رہیاں، انگوٹھے کٹے گئے، انگلیاں کٹیاں گئیاں. اوہدیاں کیا کیویں ہو گیا؟ آندیاں حیران جدوں اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دا دیدار کیتا. اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام اتنے حسن و جمال والے سن، ساڈیاں نظراں دیویاں نہ ہو سکیاں. دیدار یوسف دے اندر اتنیاں محب ہو گئیاں، سانو خبر تک نہ ہوئی کہ ساڈیاں انگلیاں کٹیاں گئیاں. میرے دوستاں ادھروں اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دا دیدار اگر اوہاں مصر دیاں عورتاں نے کیتیاں، انگلیاں کٹا لیاں، خبر نہیں ہوئی. ادھروں عرباں دی بات کراں گا، ادھروں مصر دیاں عورتاں نے، ادھروں عرب دے نوجواناں نے. جدوں امام الانبیاء فخر الانبیاء اللہ دے محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم نبی آخر الزمان فخر الزمان فخر موجودات سرور انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار کیتا. اے ساریاں جناب نظرائی نہیں ٹکیاں، بلکہ میرے قریب دی بات کا چند کردے نے. سونیا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، کملی والیا تیرے قدمہ تو اسامی قربانا، ساڑے والدین بھی قربان. سونیا ساڑا مال ساڑی جان ساڑا سب کچھ آمینہ دے لال دے قدمہ تو قربان.
قرآن ایڈا سونا ہے، قرآن ایڈا سونا ہے تے جنہ دے سینے تے نازل ہویا ہے۔ حضور آپ کتنے سونے ہوں، سرکار کتنے سونے ہوں۔ ہاں جناب، آؤ امام الانبیاء نے سینے انور میں نازل ہون والا قرآن کتنا حسن و جمال والا ہے، ایک قرآن نور والا ہے، ایک قرآن عزت والا ہے، ایک قرآن پاک عظمت والا ہے۔ آقا دو عالم نور مجسم علیہ السلام دی میں چونکہ موضوعات کی بات کرنی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کے اندر ایک عرابی آیا، وہ نے آ کے جناب والا حضور دی بارگاہ چل کی تھی، اگر تسی اللہ دے نبی ہو، وہ نے چونکہ حالے کلمہ نہیں پڑھیا، حالے مسلمان نہیں ہویا، حالے صرف انہیں حضور دا چہرہ انور ویکھیا ہے، حالے حضور دے کمالات کو ناواقی پہ عرض کرنا ہے، اے مسلمانہ دے نبی، اگر تسی واقعی اللہ دے نبی ہو، کوئی معجزہ بھی تے ہونا چاہیے، جدو نبی ہوتا ہے وہ معجزہ لے کے آتا ہے، تواڈے کول معجزہ کیے، میرے کریم نے مسکرا کے فرمایا 10 بیلیاں کی چاہتا ہے، آقا سونیا آج جڑا میرے کول جانور ہے وہ نے جناب والا ایک گوہ دا شکار کیتا ہے، ایک گوہ پکڑی ہوئی ہے، ایک جانور ہے، آقا سونیا آج جڑا میرے کول جانور ہے، اگر تواڈی رسالت دی گواہی دے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا بیلیاں میرے کول حضور نے اس گوہ یعنی جانور وال اشارہ فرمایا، مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جانور اے گو دس میں کون، او فصیح زبان کے اندر اللہ کے محبوب دی بارگاہ چل کردا ہے، سونیا میں گواہی دینا تسی اللہ دے آخری نبی بن کے دنیا تے جلوہ فرمائے۔ جنہاں دی بارگاہ چ جانور بھی کہن کہ اللہ دے رسول نے تے حضور دا کیسا مقام ہوگا؟ جانور کہن کہ یہ اللہ دے رسول نے تے قربان جائیے جے جانور حضور کو پہچانتے نے تے پھر انہیں جدو ویکھیا نا وہ گو حضور دا کلمہ پڑھ دیئے تے رسالت دی گواہی دیتی ہے، تے پھر جن نے اکھی دیکھیا ہوئے کہ جانور نے حضور دا کلمہ پڑھیا ہے تے پھر وہ کیوں نہ کلمہ پڑھے؟ انہیں جناب والا اس کو یعنی جانور دے کولوں ویکھیا جدو اس جانور نے حضور دی رسالت دی گواہی دیتی انہیں کلمہ پڑھیا پھر جناب ایک دا شکار کرنے والا جدو وہ سن رہا ہے یہ بھی اپنے زمانے حال چ بول کے اندر لا الہ الا اللہ اگر تسی واقعی اللہ دے نبی ہو چاہتے تو ٹکڑے کر کے دکھا دیو اسا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک کا اشارہ فرمایا چاہتے تو ٹکڑے کر دیتے۔ میرے دوست کا توجہ فرماؤ جس نبی دے اشارے کے اندر اتنی طاقت ہے آقا تو عالم دی انگلی کی طاقت کا عالم کی ہوئے گا جدی انگلی کا طاقت کا عالم ہے میرے کریم آقا دے ہاتھ مبارک دیا طاقت کا عالم کی ہوئے گا جدے ہاتھ کے اندر اتنی طاقت
دے اونے بازو دا کمال کیسا ہوئے گا جے بازو دا کمال ایسا ہے میرے کریم آقا دے جسم منور دا کمال ایسا ہوئے گا میرے کریم آقا علیہ السلام نے انگلی دا اشارہ فرمایا چاند دے دو ٹکڑے ایک پہاڑ دے سجے ایک پہاڑ دے کھپے وہ نایا کیا سا حالے بھی نہیں بن رہے انہوں توڑ کے پہلے چھوڑ کے بھی کھاؤ حضور نے مسکرا کے فرمایا اور دیکھو اگر میں چاند نو توڑنا جاندا تے میں چاند نو جوڑنا بھی جاندا حضور نے اشارہ فرمایا وہ جناب آپس کے اندر جوڑ گیا ایک بندہ جناب انہیں کلمہ پڑھیا میں مسلمان ہو گیا ہاں جناب توجہ کریا جے یمن کا رہنے والا ایک بندہ حبیب یمنی ہے ایک کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ چاہیا آ کے عرض کر دے سونیا ایک جناب والا چند دے تو سات ٹکڑے فرمائے نبی وہ ہوندا ہے جڑا دلاں دے ہاتھ جانن والا ہے نبی وہ ہوندا ہے جڑا دلاں دی کیفیت تو واقف ہوئے میرے دل دے اندر جو بات ہے تساں دس دیو اگر میرے دل دے اندر جو بات کی ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میں تیرے دل دی گل دساں تے پھر تو کلمہ پڑھے گا کہ نہیں انہیں آکھیا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں حضور نے فرمایا اچھا تیرے دل چ پتہ کیڑی گل ہے سرکار نے فرمایا تو میرے کول آیا ایس ٹائم تیرے دل وچ ایک خیال ہے کہ میرے گھر وچ میری ایک بیٹی ہے جڑی اندھی ہے گونگی ہے بہری ہے لنگڑی ہے لونجی ہے تے سونیا انہوں شفا عطا فرما دے سبحان اللہ سرکار دی کرم والی زبان معطر زبان مبارکہ جنبش وچ آئی حضور نے مسکرا کے فرمایا اے حبیب جا اپنے گھر جا کے ویکھ اللہ نے تیری بیٹی نو شفا عطا فرما دیتی وہ ہن اپنے ذہن وچ خیال کردا ہے تے دوڑدا ہے اپنے گھر والوں کہندا میں جا کے ویکھاں بلا پہلے میں پہنچنا کہ پہلے نبی دی دعا پہنچ دی ہے تے پر حالے اتنا نہیں سی پتا ایدی زبان تے رب بول رہے ہیں قرآن پاک نہیں فرمایا الا وحی یوحا سونیا تیری زبان تے میں بولدا خالق فرماتا ہے سونیا تو نہیں بولنا حضور نے فرمایا میں اپنے ارادے نال نہیں بولدا میں تو بولدا جدوں مینوں میرے رب دا حکم آندا ہے ہاں جناب توجہ فرماؤ وہ حبیب یمنی جناب دوڑ گئے اپنے گھر وال جاندا ہے جا کے دروازہ کھڑکاندا ہے توجہ میرے ول کریا جے جا کے اپنے گھر دا دروازہ کھڑکاندا ہے ہاں دروازہ نہیں کھلیا آواز آتی ہے رک جاؤ میں غسل پئی کر دیا تھوڑی دیر تو بعد جناب وہ اندروں دروازہ کھلدا ہے وہ دی نظر پیندی ہے ایک خوبصورت چہرے والی بیٹی دے سامنے کھڑی ہے وہ دی پیشانی وچوں چمکاں پئیاں نکلدیاں نے وہ جناب والا حبیب یمنی اس بیٹی نوں آندا تو کون ہے آندی میں سونیا میں تیری بیٹی ہاں آقا کرم کیویں ہو گیا تیرا نقشہ کیویں بدل گیا تو تے چل نہیں سی سکدی تو تے ویکھ نہیں سی سکدی تو تے بول نہیں سی سکدی تو تے سن نہیں سی سکدی ہتھاں دے نال کچھ کر نہیں سی سکدی اے سارا کچھ بدل کیویں گیا ہے وہ بول کے آندی ہے تھوڑی دیر ہوئی کہ آیا آتے تالیاں
سانو کدرے نظر نہ آوے۔ انہیں جناب اپنی بیٹی کو آکھیا بیٹی تو بدل کیویں گئی تینوں اشفاواں کیویں مل گئیاں؟ انہیں آکھیا پتہ تے مینوں بھی نہیں لگا اچانک گھر وچوں خوشبوواں دے حلے آئے ہیں۔ یہ کیا اچانک گھر چوں خوشبوواں دے حلے آئے تے کوئی آن والا آیا تے انہیں کرم دی نگاہ فرمائی ہے۔ تھائیوں دے جناب اسیاں نے او ماہی او ماہی میرا جگ تو سونا جتے دگ چپے دیا کلیاں خوشگوار کرے او میٹھی تے جیوں مشری دیاں ڈلیاں او میرے جیاں لکھاں ہزاراں تے راہ تیرے وچ کھڑیاں ہنجواں دا پل ہو پہ جائے سجنا جے آ جاوے دو گھڑیاں۔ انہیں آکھیا مینوں بھی پتہ نہیں کرم کیویں ہو گیا ہونی جنابے والا تھوڑی دیر ہوئی ہے کالیاں زلفاں یاد آیا او دے چہرے وچوں نور دیاں شعاواں پئیاں نکلدیاں سن۔ ہاں ہاں جنابے والا حبیب یمنی نے ویکھیا اللہ نے میری بیٹی کو شفا عطا فرما دتی ہے۔ او جنابے والا در مصطفیٰ ول واپس دوڑدا ہے سیدھا غلام بن گیا، کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گیا۔ دوستان محترم جنہاں دے معجزات دیکھ کے کافراں نے کلمے پڑھے، جنہاں دا حسن و جمال دیکھ کے کافراں نے کلمے پڑھے تے پھر اللہ نے محبوب بھی ایسا بنایا ہے کہ محبوب بھی ایسا بنایا ہے کہ محبوب بھی ایسا بنایا ہے کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، خدا نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سونے ایڈا حسن و جمال سبحان اللہ آخری بات لگتا تھا کوئی سبحان اللہ مدینہ منورہ ایک یہودی دا بچہ کہہ لو کہ نوجوان ہی سی وہ جناب نبی پاک علیہ السلام ایک دن مسجد نبوی جلوہ فرما دروازہ سامنے مسجد نبوی شریف کا کھلیا تے وہ یہودی دا لڑکا مسجد نبوی شریف کے قریب تو گزر رہا ہے تے اچانک انہیں جناب مسجد وال رخ پھیریا تے سامنے بددعا دا چہرہ نظر آیا۔ حضور دا چہرہ انور نظر آیا تے دل وچ کسر لگ گئی۔ سبحان اللہ ایسی حضور دے حسن کی کشش پئی تے اگاں ٹرن دل ہی نہ کرے، دل کرے کہ میں مسلمانہ دے نبی کو دیکھی جاؤں۔
میں تن وار دیواں میں من وار دیواں مدینے دے چن تو میں جان وار دیواں میں سب کچھ وار ویکھی جاوے آخر جناب اپنے گھر گیا تے جا کے بیٹھ گیا لیکن اکھاں وچ چہرہ مصطفیٰ سبحان اللہ حضور دا چہرہ اکھاں دے وچ تصویر مصطفیٰ دے سامنے تے گھر گیا تے دل نہ لگے سبحان اللہ گھر جا کے بھی دل نہ لگے تے رات بڑی اوکھی گزاری ہے رات بڑی رات جناب والا بڑی اوکھی گزر دی ہے امام الانبیاء دا دیدار کر بیٹھا ہے حضور دا چہرہ انور دیکھ بیٹھا ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں زلفاں دا نظارہ کر بیٹھا ہے رات اپنے بستر تے ٹیک لگی تے نیندر نہ آوے اکھاں دے سامنے آقا دو عالم دا چہرہ نظر آوے تائیوں تے کسے شاعر نے آکھیا جناب بے دردانو مدینے والے مصطفیٰ نے محبت کا پرچار کر دائے ساری رات گزر گئی جناب نیندر میں آئی صبح دن چڑھیا پھر مسجد نبوی شریف کے سامنے آ کے بیٹھ گیا آقا دو عالم دا دیدار کرتا رہتا ہے حالے کلمہ نہیں پڑھیا حالے مسلمان نہیں ہویا حالے میرے نبی دیا زلفاں دا قیدی نہیں ہویا حالے جنابوں نے بددعا دا چہرہ ویکھیا ہے میرے دوستانے محترم شب و روز دا معمول بن گیا صبح شام آگے انہیں مسلمانہ دے نبی دا دیدار کر لینا اپنے گھر چلا جانا نہ بھوک لگنی نہ پیاس لگنی خیال کرنا صبح دن چڑھے گا آقا دو عالم دا جا کے دیدار کر لوا گے آؤ دوستانے محترم جا توجہ کریا جے وقت گزرتا گیا ایک دن ایسا آیا امام الانبیاء دا دیدار نہ کر سکیا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار نہ پایا میرے دوست آیا اپنے گھر دی اندر آیا آگے ہجر دی اندر بیٹھ جاتا ہے آقا دو عالم دی یاد اندر بیٹھ جاتا ہے دل وچ خیال کردا ہے آقا میں تیرے نال پیار کر بیٹھا ہوں آقا ہوں کسے میں دس نہیں سکدا حالے میں کلمہ تے پڑھیا نہیں ہے حالے مسلمان تے ہویا نہیں ہے حالے نبی دیا زلفاں دا قیدی تے پڑھیا نہیں ہے صرف مسلمانہ تے جناب والا نبی دا دیدار کر بیٹھا ہے آقا دا حسن و جمال میں بیٹھا ہے آقا دی یاد دی اندر جناب بیمار ہو گیا بیمار اتنا زیادہ ہویا بیمار اتنا زیادہ ہویا کہ جناب والا بیماری دے دن بنتے گئے کمزوری اتنی زیادہ ہو گئی رنگ پیلا تے زرد ہو گیا کمزوری دی اندر بیماری دی اندر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد اندر اپنے بستر تے بیٹھا ہے بیمارہ جناب والا طبیب آ گئے حکیم آ گئے ڈاکٹر آ گئے کسی دے کو ایسے مرض کا علاج موجود نہیں ہے میرے دوستاں جنہوں جناب والا عشق مصطفیٰ کا مرض لگے آئے ہوئے وہ جناب والا قوم طبیب کے حکیم اس مرض کا علاج کر سکتا ہے سارے حکیمہ طبیبہ یا کیا انہوں جسمانی مرض کوئی بھی نہیں ہے ایک جناب والا کسی سے نل پیار کر بیٹھا ہے آخر کار جناب والا شدت کم اتنا بڑھ گیا موت دے بالکل قریب ہے موت دے بالکل قریب ہے میرے دوستان محترم دا باپ یہودیوں دے سرانے
بیٹھا ہے آندا بیٹا ساری عمر گزر گئی ہے میں تیری خواہشاں نو پورا کردا رہا ساری عمر گزر گئی ہے میں تیری ہر خواہش نو پورا کیتا ہے بیٹا اس ٹائم نجات دا یار تیرے تے قریب ہے بیٹا مینوں دس دے ذرا بات کی ہے میں تیری اس وقت دی خواہش نو پورا کرنا چاہتا باپ اپنی اولاد نال بڑا پیار کیتا کردا ہے ماما اپنے بیٹیاں تے اپنی اولاد نال بڑا پیار کردیاں نے ماں تے باپ اپنی خواہشات نو مٹا کے اپنے اولاد دی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کریا کردے نے میرے دوست یہودی اپنے بیٹے نو آندا ہے بیٹا نزاع دا وقت قریب ہے دس کی چاہتا ہے وجہ کی ہے بیٹا اس وقت میں تیری کیڑی خواہش پوری کر سکتا ہوں بیٹا زبان حال جو جناب بول کے آندا ہے لرزدی ہوئی زبان دے نال کپ کپے ہوئے جسم دے نال بول کے آندا ہے آندا ابا جان اگر میری اس ٹائم کو خواہش پوری کر سکتے ہو میری اس ٹائم خواہش اور کوئی نہیں ہے صرف ایک تمنا ہے باپ آندا بیٹا دس تیری تمنا کی ہے آندا ابا جان اگر میری ایک خواہش پوری کرنا چاہتے ہو پھر مسلمانہ دے نبی دا مینوں دیدار کرا دے میں مسلمانہ دے نبی دا دیدار کرنا چاہتا ہوں میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کر بیٹھا ہوں باپ سی یہودی غیر مسلم ہے اندھا پترا بات بڑی عجیب ہے ساری عمر گزر گئی میں نعوذ باللہ اس نبی کی مخالفت کیتیاں نے برا بھلا کہندا رہا تے اج میں کس منہ دے نال اس دے دروازے تے جاواں تے جا کے کس منہ نال فریاد کراں تے بیٹا کمبدی ہوئی زبان نال چونکہ بیمار بہت زیادہ ہے بیماری شدت اختیار کر گئی آندا میں سنیا ہے او دے دروازے تے دشمن بھی جاوے تے او سینے آ لیتا ہے باپ بچے دا یہودی سی آیا گرے مصطفیٰ دے سرکار مدینہ علیہ السلام دا آ کے دروازہ کھڑکایا حضور نے جدو دیکھیا فرمایا یہودی تو میرے دروازے تے خیر تے ہے اندھا بات اے میرا پتر اس وقت نزا کے عالم چے موت بالکل قریب ہے وہ مرگ الموت ہے تے تسی جلدی نال ذرا تشریف لے آؤ تے او تہاڈا دیدار کرنا چاہتا ہے حضور نے غلاموں کو فرمایا آؤ سرکار اگے غلام سارے پیچھے پیچھے یار کیسا سما ہوئے گا مدینے دیا گلیاں چلا تے محبوب پھر دے ہوں گے مدینے دیا گلیاں بھی روشن ہوں گی مدینے دیا گلیاں جو خوشبوواں تے اج بھی آ رہی ہیں تے خوشبوواں وہ کیسیاں ہوندیاں ہوندیاں یہ کیا ہے وہ مینوں ایک بات یاد آئی کوئی ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ چ آیا تے آندا سنیا مینوں ایک گرمیاں وچ کچھ جان دو ایک مطلب دانے ہلکے ہلکے جسم سے نکلتے ہیں گرمی دے وچ جب اسی اپنے مادری زبان چ پیٹ دے دانے کہندے ہیں انہوں سنیا گرمی دے دانے تے کچھ کرم فرماؤ حضور نے فرمایا انج کر کے اپنا کرتا اتار انہیں کرتا اتاریا سرکار نے انج پھوک مبارک اپنے ہاتھ پہ لگا کے نا اندے جسم دے اوتے مل دیتا اپنا ہاتھ مبارک ان دا نام سی حضرت عتبہ تے اندیاں سن چار بیویاں تے وہ چونکہ سونکن جڑی ہوندی نا اپنے آپ کو سنبھال کے رکھ دیاں نے کہ میرے خامن دی میرے شوہر دی زیادہ توجہ میرے ول ہوے اندیاں چار بیویاں سن تے ایک دوسری نالوں عمدہ خوشبو لگا کے رکھ دیاں سن کہ ساڈا خامن عتبہ زیادہ توجہ میرے ول کرے دوجی نے آکھنا زیادہ توجہ میرے ول کرے تے خوشبوواں بڑیاں بڑیاں عمدہ لگانیاں لیکن جدوں اے حضرت عتبہ نے گھر چ آنا ساریاں دی خوشبو گھٹ جانی تے حضرت عتبہ دے جسم چ خوشبو زیادہ آن لگ پئی سبحان اللہ سبحان اللہ انہاں ایک دن آکھیا بات دی سمجھ نہیں آئی اساں یمن چوں شام چوں عراق چوں بغداد چوں بڑیاں بڑیاں عمدہ خوشبوواں منگا کے استعمال کردیاں لیکن جدوں تو گھر چ آندا ہے ساری خوشبو گھٹ جاتی ہے تیری خوشبو زیادہ ہو جاتی ہے تو حالانکہ خوشبو
فرمایا ایک کمال میرا نہیں، ایک کمال کسی دنیاوی خوشبو دا نہیں، اے میرے جسم پاک تے ہاتھ مصطفیٰ دے لگے ہوئے نے تے جنہ دے ہاتھ مبارک اگر جسم تے لگ جان تے ساری زندگی اس جسم چو خوشبو آن تے اندازہ کرو جسم مصطفیٰ دا کمال کیسا ہوئے گا۔ بارہا جناب توجہ فرماؤ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہودی دے دروازے پہ تشریف لے کے آئے، دروازہ کھولے آپ جناب اندر تشریف لے گئے، وہ دے چار پائی دے قریب وہ دے جناب اولا دیکھئے حضور تاجدار انبیاء میرے گھر دی اندر جلوہ فرمائے ہوئے نے قدیا زمین تے بھی رکھ دے اپنے پچیاں مبارکاں دے نال چل
سبحان اللہ ساری زندگی کا لمحہ لمحہ عشق مصطفیٰ وچ گزردا ہے. تو جناب یہ صرف اور صرف کوئی داستان نہیں، یہ صرف اور صرف جناب کسی میگزین کا چند صفحیاں دے اوپر مشتمل یا چند سطراں دے اوپر مشتمل کوئی جناب چیپٹر نہیں، بلکہ اے حضور دی محبت ایسی محبت ہے جدے تو بغیر بندے دا ایمان بھی نامکمل ہے. بے شک محبت مصطفیٰ ہے تے بندہ کامل ایمان والا ہے. عشق مصطفیٰ ہے تے بندہ کامل ایمان والا ہے. جناب جدے دل وچ پیار حضور دا ہے وہ کامل ایمان والا ہے. لاکھ نمازاں پڑھے، لاکھ قرآن کی تلاوت کرے، لیکن محبت مصطفیٰ نہ ہوئے، عشق مصطفیٰ نہ ہوئے، نمازاں بیکار تے ضائع نے. دل وچ محبت مصطفیٰ ہوئے تے میرے ورگا پاویں گناہ گار بھی ہوئے تے لیکن اللہ اندے تے نظر رحمت فرمائے. بے شک حضور دے وسیلے دے نال، حضور دے وسیلے دے نال، کریم دے وسیلے دے نال اللہ تعالیٰ بخش کرے. سبحان اللہ. جناب اللہ تعالیٰ ساڈے بابا جی محمد امین صاحب نے اور انہاں دے صاحب